امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور کچھ دن سے جب سے میں نے اپنی ویڈیو یوٹیوب چینل پر ڈالی تھی اور اپنے فیس بک کے جو میری فیملی ہے، یوٹیوب پر جو فیملی ہے، جو میرے ویسی فیملی ممبرز ہیں، وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا۔ تو پھر میں نے ویڈیو بنائی کہ 0.5 سینٹی میٹر کی ایک پتھری مجھے ہو گئی ہے، اسٹون میری کڈنی میں آیا ہے، جبکہ میں کوئی ایسی غذا، کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ اب تمام تر ٹیسٹ کروانے کے بعد جب میں کل ڈاکٹر کے پاس گیا دوبارہ، تو انہوں نے مجھے جو بات کہی اس سے میں کافی ڈر گیا تھا اور گھبرا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جو ہے جو کڈنی میں اسٹون ہے وہ نکل نہیں رہا ہے، اور میں آپ کو کچھ اور چیزیں لکھ کر دے رہا ہوں، تو آپ یہ یوز کریں۔ 7 دن تک کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کو ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں، 3 دن باقی ہیں۔ اگر ان 3 دن میں یہ پتھری نہیں نکلتی تو آپ کی لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے آپ کی جو پتھری ہے اس کو کرش کر کے نکالنا پڑے گا۔ میں کافی پریشان ہوا، اور ظاہر سی بات ہے، پریشانی کی بات بھی ہے۔ خیر میں پھر گھر آیا اور کافی مجھے پین ہو رہا تھا، اور لائف میں فرسٹ ٹائم یہ پین ہوا ہے، اور بڑا پریشان تھا میں اس چیز کو لے کے۔ تو بٹ پھر میں جب گھر آیا اور میں نے وہ میڈیسن کھائی، اور جو انہوں نے دیا تھا مجھے میڈیسن وغیرہ وہ میں نے کھائی، اس کے بعد مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا۔ پھر بھی میں ہمت کر کے اپنا تھوڑے بہت کام کرتا رہا۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست شخصیت موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے پڑھے اور سمجھے۔ تو میں نے یہی کیا، مجھے میری والدہ نے بھی مشورہ دیا، اور میرا دل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دعا اور دوا دونوں ہونی چاہیے، کیونکہ آپریشن کا نام بہت سخت ہوتا ہے اور تکلیف بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظامی صاحب ہیں، ان کا پورا نام ہے سید حماد علی نظامی صاحب، میں ان کے پاس آیا، انہوں نے قرآن پاک میں سے کچھ چیزیں پڑھ کر مجھ پہ دم بھی کیا، اور پانی پر بھی پڑھ کے مجھے دیا، اور میں نے وہ دوا بھی کھائی۔ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب میں دوبارہ سے گھر گیا ہوں تو وہ پیسز کے ذریعے یورین کے تھرو پاس آؤٹ ہو گئی، اور مجھے ریلیکس فیل ہوا۔ اور ابھی میں پھر ان کے پاس یہاں پر آیا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا کہ آپریٹ کی نوبت نہیں آئی۔ اور الحمدللہ کر کے میں کہتا ہوں کہ انسان کو، آپ کو جو اللہ پاک کے کلام اور دوا دونوں کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں شفا ہے، اور شفا ملے گی ہی رب کائنات کے حکم کے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی شفا ملے گی۔ تو ہمیں اکثر ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کبھی علاج کروائیں تو قرآن پاک میں ضرور دیکھیں، یا کسی ایسے شخص سے ضرور رابطہ کریں جس کے پاس علم ہو۔ دوا بھی کھائیں اور دعا بھی کریں، اللہ پاک مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اب یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس علاج کے بارے میں نہیں پتہ، یہ اسٹون کیسے بنتا ہے، اس کو کیسے نکالا جاتا ہے، اور یہ کس طرح سے بننے لگتا ہے۔ تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ جن سے میں نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے جو کلام پڑھے تھے وہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ کو ان کا ایڈریس بھی دے دوں گا، ان سے کانٹیکٹ بھی دے دوں گا، اور اگر مجھ سے رابطہ کر کے آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو میں ان سے لے کر آپ کو دے سکتا ہوں۔ دوسری بات، جن ڈاکٹر صاحب کو میں نے دکھایا، انہوں نے جو میڈیسنس مجھے دیں، جو پرووائڈ کی، وہ میڈیسنس بھی بہت زبردست تھی، اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھے صاحب، ان کی جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو وہ ٹریٹمنٹ بھی کس طرح سے کی، انہوں نے کیا ایسی میڈیسنس دیں کہ آپریٹ کی نوبت نہیں آئی۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اور پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں، اور جو اگر کوئی چھالیا پان وغیرہ کھاتا ہے تو یہ نہ کھائیں۔ میں کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، پھر بھی میرے ساتھ پرابلم ہوئی، تو جو لوگ کھاتے ہیں ان کے ساتھ کتنی پرابلم ہوتی ہوگی۔
اور بہت ساری چیزوں میں احتیاط کیا کریں. نیبو پانی کا استعمال کیا کریں. اللہ پاک نے قدرت نے اپنی قدرتی چیزوں میں جو چیزیں رکھی ہیں، جو حفاظت رکھی ہے، وہ کسی چیز میں بھی نہیں. تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کریں، اور کبھی بھی کوئی بھی پرابلم آئے تو گھر میں کبھی نہ بیٹھیں، اپنے کام پر جایا آیا کریں، اپنے جو معاملات روٹین ہیں ان پہ رہا کریں. اگر آپ اسٹک ہو کے رہ جائیں گے ایک جگہ تو یقین کریں کہ آپ کی پرابلم بھی ایک جگہ اسٹک ہو جائے گی اور آپ اس کے ساتھ ہی سروائیو کرتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جس سے بھی یہ پین ہو، تکلیف ہو، تو میں اسے جتنا گائیڈ کر سکوں گا میں ضرور کروں گا. جہاں تک میری ہوگی استعداد میں اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کروں گا، اور میں بتاؤں گا بھی کہ کس طرح سے کیا کلام پڑھا گیا اور کیا میڈیسنس دی گئی مجھے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے میرے لیے دعا کی. میں خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، تو آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں پرفیکٹ ہوں. اور اب منڈے کو میں جاؤں گا دوبارہ ڈاکٹر کے پاس. تو میرے خیال سے شاید دوبارہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرے گا دیکھنے کے لیے کہ اسٹون وہاں سے غائب ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ آلریڈی جب اسٹون نکل چکا ہے تو یقیناً وہاں سے ہٹ چکا ہوگا. تو اس کی میرے خیال سے کچھ ٹریٹمنٹ ہوگی نارملی، اور کچھ میڈیسن دی جائیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ دی جائیں. تو ان تمام تر چیزوں کا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.